تو آپ کو کیوں جن نظر آتے ہیں؟ ہمیں کیوں جن نظر آتے ہیں؟ آپ نے کہا میں نے چلا نہیں کاٹا ہوا، آپ نے کہا میرے پاس کوئی جن نہیں ہے، تو پھر کس طرح؟ چلا کاٹے جن حاضر کرے، جن پکڑ لے، جن آپ کے سامنے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر کالا جادو نہیں کرتے؟ کالا جادو کرنے والے لوگ شیطان کے پجاری ہوتے ہیں. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے جاتے ہیں، میرا بھی ویسے علاج کا طریقہ کار ہے. جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں علاج کا آپ کو طریقہ کار ہے، آپ نے سیکھا کہاں سے ہے؟ میں تو چلے کے خلاف ہوں. چلا کاٹنا، طاقتیں حاصل کرنا، کسی کو قید کرنا جائز ہے؟ اپنے قابو میں کرنا. بس اسی طرح سے چلا بھی ناجائز ہے. جن اللہ نے اس کو آزاد بنایا ہے، آپ چلا کاٹ کے اس کو اپنے قابو میں کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر کہاں سے جائز ہو؟ تو یہ جو اتنے عامل ہیں جو چلا کاٹتے ہیں، یہ سارے افرادی ہیں؟ لیکن غلط ہے، جائز نہیں ہے. جن سے مدد لینا شرک ہے. آپ کس سے مدد لیتے ہیں؟ میں تو اللہ سے مدد لیتا ہوں، اللہ کا کلام پڑھتا ہوں ڈائریکٹ. کیا تعلیم آپ؟ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں میری تعلیم کا، یہ میرے ان سوالوں کے جو آپ سوشل میڈیا پہ موجود. آپ نے کبھی جنات دیکھے؟ بڑی دفعہ دیکھے. آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جن نہیں ہے، وہ میرے گھر تشریف لائیں اور اسٹامپ پیپر کے اوپر یہ لکھ کے آئے کہ وہ دیکھنے کے بعد نفع نقصان کا وہ ذمہ دار ہوگا. کیونکہ پھر ایسے جنات اور شیاطین لوگوں کو خودکشی پہ مجبور کرتے ہیں. تو آپ کو کیوں جن نظر آتے ہیں؟ ہمیں کیوں جن نظر آتے ہیں؟ آپ نے کہا میں نے چلا نہیں کاٹا ہوا، آپ نے کہا میرے پاس کوئی جن نہیں ہے، تو پھر کس طرح؟ چلا کاٹے جن حاضر کرے، جن پکڑ لے، جن آپ کے سامنے ہے. اگر کسی کو جن ہے تو آپ اس کا علاج کیسے کریں گے؟ اللہ کا کلام سنایا جائے گا، سورہ رحمان سنائی جائے گی. وہ ریئیکٹ کرتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، مارتا ہے، اس میں ایک الگ طاقت آ جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے اس میں کوئی جن ہے، کوئی شیطان جن ہے. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس کندل، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین آج ہم موجود ہیں فرق شاہ صاحب کے گھر کے باہر، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جن نہیں پائے جاتے تو وہ میرے گھر میں تشریف لائے اور یہ گارنٹی ساتھ لے کے آئے، یہ اسٹامپ پیپر لے کے آئے کہ جن دیکھنے کے بعد نفع اور نقصان کا وہ خود ذمہ دار ہوگا. تو ناظرین آج ہم نے ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا ہے. کیا وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں؟ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، نئے پاکستان کی سکرین کے اوپر آج ہم آپ کو دکھائیں گے. ان کے گھر کے اندر ہم تشریف لے کے جا رہے ہیں. یہ فرق صاحب ہیں؟ فرق صاحب وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر. آپ کا ایک انٹرویو دیکھا جس کے اندر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جن نہیں پائے جاتے تو وہ آپ کے گھر میں تشریف لائے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھوا کے لے کے آئے کہ اگر بعد میں اس کو کچھ ہوگا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا. میں نے 1 سال پہلے اردو پوائنٹ کو وہ انٹرویو دیا تھا اور میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی جن دیکھنے کا شوقین ہے اور اگر وہ انکار کرتا ہے جنات سے تو میں اس کو طریقہ بتا دیتا ہوں، وہ خود جا کے دیکھے جن. اور اس طریقے کے بتانے کی میری یہ شرط یہ ہے کہ آپ عدالت میں ایک بیان دیں کہ اپنے نفع نقصان کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اپنے والدین سے، اپنے اہل خانہ سے اجازت لے کے اپنے ایک ریٹن سٹیٹمنٹ دیں، ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دیں. میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا. آپ اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ایک تو آپ اچانک آئے ہیں، اچانک سے آپ نے چھاپا مارا. آ جائیں. میں دروازہ بند کرتا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے اوپر کالا جادو کرتے ہیں؟ اللہ معاف کرے جی، میرا کالا جادو سے کیا لینا دینا. کیا آپ لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں؟ ایزی ہو کے بیٹھے، میں آپ کو تسلی سے ٹیک لگائیں، میں آپ کو ہر سوال کا جواب دوں گا. پیسے بٹورتا ہوں، دیکھیں آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہاسپٹل علاج کرواتے ہیں اپنا. شفا آپ کو ڈاکٹر تو نہیں دے رہا، اللہ دے رہا نا. شفا من جانب اللہ ہے. میں بھی یہی کرتا ہوں. میرے پاس لوگ آتے ہیں جن پہ جادو ہو یا جنات کا مسئلہ ہو، صرف یہ 2 چیزیں، باقی کام میں نہیں کرتا. مشوق قدموں میں دشمن مچھلی کی طرح تڑپے، مشوق تڑپتا ہوا آپ کے گھر آ جائے، ٹھیک ہے، 7 چڑیا بن کے ہوا میں اٹھ جائے، ایک رات میں کروڑ پتی بن جائے، لاٹری لے لیں. یہ کہنا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ گھروں کو برباد کرتے ہیں. بالکل ایسے لوگ گھروں کو برباد کرتے ہیں. میں خود ان کے خلاف ہوں. میں لوگوں کو شعور دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کے کوئی معاملات خراب ہیں تو پہلے آپ ان کو خود ڈائگنوز کریں، ان کو خود چیک کریں. اگر تو کوئی واقعی روحانی مسئلہ ہے پھر روحانی علاج کروانے جائیں، ایسے منہ اٹھا کے نہ چلے جائیں. میرے آپ پہلے کے صاحب کا انٹرویوز دیکھیں، آپ نے تو صرف ایک ویڈیو دیکھی نا، اس میں ان لوگوں نے تھم نیل ایسا دے دیا ہے. آپ میرے باقی انٹرویوز دیکھیں کہ میں لوگوں کو کیا علم دے رہا ہوں، ان کو کیا میں گائیڈ لائن دے رہا ہوں، ان کو میری تعلیمات کیا، ان کو میرا میسج کیا ہے. میں تو ان کو میسج دے رہا ہوں کہ اپنی عزتوں کو، اپنے پیسے کو اور اپنے وقت کو محفوظ کرتا ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر کالا جادو نہیں کرتے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں کرتا. میرا کالا جادو سے لین دین ہی کوئی نہیں. آپ کو کس نے کہا میں کالا جادو کرتا ہوں؟ آپ یہ سوال ہی میرے سے کیوں کر رہے ہیں کہ میرا کالا جادو سے تعلق ہی کوئی نہیں دور دور تک. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میرے گھر کے اندر وہ سامنے دیکھیں غلاف کعبہ لگا ہے، وہ غلاف روزہ رسول رکھا ہے. میرا کالے جادو سے کیا کام؟ کالے جادو والوں کے گھروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. کالا جادو کرنے والے لوگ شیطان کے پجاری ہوتے ہیں. پھر آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ میں جی لوگوں کا روحانی علاج کرتا ہوں اللہ کے کلام کے مطابق. پینے کے لیے پانی دیتا ہوں،
اس پہ اللہ کا کلام پڑا ہوتا ہے. 3 قسم کا زیتون کا تیل ہوتا ہے جسم پہ لگانے کے لیے. تو ہر انسان کر لے؟ ہر انسان نہیں نہ کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا وجہ؟ لوگوں کا ایمان کمزور ہے نا, لوگوں کو پکی پکائی کھانے کا شوق ہے. میں لوگوں کو علاج کا طریقہ بتاتا ہوں, میری ویڈیوز دیکھیں, میں نے لوگوں کو بتایا اگر لوگوں پہ کالا جادو ہے تو گھر بیٹھے اپنا علاج خود کریں, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہے نا, آپ کو اگر کوئی کہتا ہے میرے سیکیورٹی گارڈ بنو, آپ کو اگر اپنی سیکیورٹی گارڈ کی نوکری پہ رکھتا ہے میں تو معاوضہ لوں گا اچھا خاصا. تو میں بھی یہی کر رہا ہوں نا. کسی پہ جن ہے, میں نے اس کا علاج کرنا ہے, میری جان کا رسک ہے, تو میں تو اسے معاوضہ لوں گا نا. پھر آپ کا یہ پروفیشن ہے؟ میرا یہ پروفیشن ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کرتے؟ نہیں, وہ ٹائم نہیں نا ہوتا. آپ جیسے دوستوں کو انٹرویو دینا ہوتا ہے, لوگوں سے ملانا ہوتا ہے, پھر ان کا علاج کرنا ہوتا ہے, باقی معاملات دیکھنے ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس عامل ہے؟ دیکھیں, آپ کے پاس عامل ہے؟ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں میرے پاس. موکل نہیں آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں نا میرے پاس. کوئی جن ہے, خدا کا واسطہ ہے, میں آج سب کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں یہ بس کر دیں. یہ کمنٹ کرنا, یہ الزام لگانا, میرے پاس کوئی موکل نہیں ہے, میرے پاس کوئی جن نہیں ہے, میرا کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے, میں کوئی پیر نہیں ہوں, نہ کوئی میری بیعت کا سسٹم ہے, میرا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. میں ایک آپ کی طرح کا ایک عام انسان ہوں بس. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے جاتے ہیں, میرا بھی ویسے علاج کا طریقہ کار ہے. پہلے میں اس کو پراپر ڈائگنوز کرتا ہوں. یہ دعویٰ کر رہے ہیں علاج کا آپ کے پاس طریقہ کار, یہ آپ نے سیکھا کہاں سے ہے؟ دیکھیں, ہمارے پاس کیوں نہیں ہے یہ؟ آپ پڑھیں نا, تعلیمات لیں, اسلام کی تعلیمات لیں, کتابیں پڑھیں. یہ اوپر کتابیں پڑھیں یا لے کے پڑھیں, آپ خرید کے. آپ نے چلا کاٹا ہوا؟ نہیں, میں نے تو نہیں چلا کاٹا, میں تو چلے کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو چلے کے خلاف ہوں. چلا کاٹنا طاقتیں حاصل کرنا. ویسے آپ عبادت کریں اللہ کی. چلا کاٹنا غلط ہے؟ نہیں, چلا اگر آپ طاقت کی نیت سے کاٹ رہے ہیں تو وہ غلط ہے. کہ میں کوئی جن پکڑ لوں, وہ غلط ہے. اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی, وہ گناہ ہے. کسی کو قید کرنا جائز ہے؟ اپنے قابو میں کرنا, بس اسی طرح سے چلا بھی ناجائز ہے. پھر آپ ایک جن ہے, اللہ نے اس کو آزاد بنایا ہے, آپ چلا کاٹ کے اس کو اپنے قابو میں کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر کہاں سے جائز ہوگا؟ تو یہ جو اتنے عامل ہیں جو چلا کاٹتے ہیں, یہ سارے فراڈی ہیں؟ فراڈی نہیں میں کسی کو کہتا, لیکن غلط ہے, جائز نہیں ہے. ہر ایک اپنا دین ایمان ہے. جس نے چلا کاٹا ہے وہی عامل ہے. نہیں جی, جس نے جتنا پڑھا, جس کی جتنی تعلیمات ہے وہ اتنی بات کرتا ہے. جس کی جتنی تعلیمات ہے نا, جس نے جتنا پڑھا ہے, جس کو جتنا شعور ہے, اس نے اتنی بات کرنی ہے. جن سے مدد لینا شرک ہے. تو آپ کس سے مدد لیتے ہیں؟ میں تو اللہ سے مدد لیتا ہوں, اللہ کا کلام پڑھتا ہوں ڈائریکٹ. میں نے لوگوں کو بتایا آپ پہ اگر جادو ہو گیا تو آپ تہجد کی نماز پڑھیں 11 رکعت. میں نے لوگوں کو بتایا اگر آپ پہ جادو ہے تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات صبح دوپہر شام پڑھ کے اپنے سر سنیں نا, میری تسلی سے. ایک سوال بنتا ہے, ایک سوال سن لیں اب, میری سنیں آپ. میں نے لوگوں کو کیا بتایا, میں نے ان کو بتایا جی اگر آپ پہ جادو ہے تو آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات صبح دوپہر شام پانی پہ 11 بار پڑھ کے وہ پانی پئیں. سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو پڑھیں, صبح دوپہر شام اپنے اوپر پھونکیں, استغفار کا ذکر کریں, اللہ سے نفلی نمازیں مانگ کے پڑھ کے معافیاں مانگیں. میں تو یہ لوگوں کے علاج کا طریقہ بتا رہا ہوں. ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ چیزیں آپ نے مجھے بتا دی, تو میں یہ کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں اور آپ کی جتنی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی, تو پھر آپ کو کیوں ہائر کرتے ہیں؟ لیکن لوگ یہ ایفرٹ کرنا نہیں نہ چاہتے, لوگ کرتے نہیں. لوگوں کو پکی پکائی چاہیے, لوگوں کو کھیر چاہیے پکی پکائی. لوگ آتے ہیں جی آنکھیں بند کر کے آنکھیں کھولے ہمارا کام ہو جائے. ٹھیک ہے, لوگ اس چیز کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں. مطلب اس لیے آپ کو لوگ اپروچ کرتے ہیں. مجھے کیا, باقی لوگوں کو بھی اپروچ کرتے ہیں, کیونکہ میں انوکھا تو نہیں ہوں. باقی لوگوں کو بھی لوگ اپروچ کرتے ہیں اس چیز کے لیے. اچھا, تو کتنا آپ کما لیتے ہیں ادھر سے؟ دیکھیں, جو رزق کا وعدہ نا وہ اللہ کا, کسی بندے کا نہیں ہے. کسی بندے کی, میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں کسی کو کچھ دوں, آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے کوئی کسی کو کچھ دے. کسی انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں خود کو بھی کچھ نہیں سمجھتا, کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا. میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی آتا ہوں. نہ میرا کوئی پیر ہے, نہ کوئی میرا کوئی مرید ہے, نہ کوئی میرا کوئی مرشد ہے. میرے اس وقت مرشد جو ہے امام مہدی علیہ السلام ہے, وقت کے امام, جنہوں نے آنا ہے. پھر حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے. حضرت عیسیٰ نے ان کی ابتدا میں نماز پڑھنی ہے. یہودی ان کے خلاف تیاریاں کر رہے ہیں, دجال کے لوگ, الومیناٹی والے ان کے خلاف تیاریاں کر رہے ہیں, اور میں ان کے آنے کی تیاریاں کر رہا ہوں. میں لوگوں کو شعور دے رہا ہوں کہ امام مہدی نے آنا ہے, تو یہ تیاریاں کرو. اور الومیناٹی اور جادو کرنے والے لوگ ہیں, ان کے خلاف کس طرح کھڑے ہونا ہے, ان سے کیسے لڑائی کرنی ہے. میری یہ جنگ ہے, میری تو یہ لڑائی ہے. میرے تو خلاف قتل کی سازشیں بنا. مقصد یہ ہے, پیسے بٹورنا آپ کا کام نہیں ہے. پیسے بٹورنا جی نہیں. دیکھیں, اگر آپ 5 وقت کا ایک مولوی ایک مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے, صبح دوپہر شام اس نے 5 وقت نمازیں پڑھانی ہیں, اس کو سرکاری خزانے سے تنخواہ دی جا رہی ہے. اس کو محلے کے لوگ بھی پیسے دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ نہ دیا کریں نا, وہ تو اللہ کا کام. گھر چلانا ہے, تو میں نے بھی گھر چلانا نا. آپ کے گھر بچے کو کوئی قرآن پاک پڑھانے آتا ہے, اس کو پیسے دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ نہ دیا کریں. نہیں, اس نے گھر بھی چلانا. تو میں نے نہیں گھر چلانا, میں نے ریسرچ کرنی, کتابیں خرید کے لانی, پڑھنے کے بعد. پڑھا کہاں سے ہے؟ تعلیم کیا ہے آپ؟ بڑی جگہوں سے پڑھا میں نے.
کیا تعلیم آپ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں میری تعلیم کا، یہ میرے ان سوالوں کے جو آپ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، میری پروفائل وزٹ کریں، میرے سے وہ سوال کریں جو ابھی تک میں نے کسی سوال کا جواب نہ دیا۔ 15 میں موتی مسجد میں پروگرام ہوا تھا، میں وہاں سے آ رہا ہوں میڈیا پہ، جب موتی مسجد کے بارے میں دعویٰ ہوتا کہ موتی مسجد میں جنات ہیں، میں نے اس کو ایکسپلور کیا تھا۔ میرا سب سے پہلا شوق، آپ نے کبھی جنات دیکھے؟ بڑی دفعہ دیکھے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی جن ہے؟ کیسے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ میں دعویٰ نہیں کر رہا، قرآن میں لکھا ہے۔ آپ کے ساتھ جو جن ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جن کا بچہ پیدا ہوتا ہے، ابلیس کا بچہ، آپ کے ساتھ جن ہے۔ میں کوئی نوکی بات تو نہیں کر رہا۔ انسان جو پیدا ہوتا ہے جس میں اللہ کی ذات نے روح پھونک دیا ہے، اس کے ساتھ ایک ابلیس کا بچہ، ایک جن کا بچہ، اس کا ہمزاد کرین جس کو سورہ کہف میں کہا گیا، وہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ ہر انسان کے ساتھ ہے، زندہ انسان کے ساتھ۔ اچھا ایک سوال ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے۔ بالکل ایک سوال ہے، آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جن نہیں ہے، وہ میرے گھر تشریف لائیں اور اسٹامپ پیپر کے اوپر یہ لکھ کے آئے کہ وہ دیکھنے کے بعد نفع نقصان کا وہ ذمہ دار ہوگا، تو آپ کو کیوں جن نظر آتے ہیں؟ ہمیں کیوں جن نظر آتے ہیں؟ آپ نے کہا میں نے چلا نہیں کاٹا ہوا، آپ نے کہا میرے پاس کوئی جن نہیں ہے، تو پھر کس طرح؟ دیکھیں، میں نے جو بات کہی وہ لوگ صحیح نہیں سمجھ پا رہے، میں بار بار کہوں گا، میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میرے پاس آؤ میں جنیں دکھاؤں، کوئی جن میری جیب میں نہیں ہے اس ٹافی کی طرح کہ میں نکال کے دکھا دوں گا کسی کو، ٹھیک ہے؟ میرے پاس کوئی جن نہیں ہے، میں نے ان کو طریقہ بتانا ہے، لیکن طریقہ بتانے کی شرط ہے میری۔ دیکھیں نا، میں اگر فار ایگزامپل کوئی ایسی ویڈیو بنا کے چڑھاتا ہوں فیس بک پہ کہ جی جن قابو کریں، چلا کاٹیں، جن حاضر کریں، جن پکڑ لیں، جن آپ کے سامنے ہے، وہ ویڈیو دیکھ کے گھر میں کوئی لڑکا لڑکی، آج کل بڑا ایڈوانس زمانہ ہو گیا، لڑکا لڑکیاں لوگ بڑے ان چیزوں کی سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں اکثر گھروں میں بیٹھے، اور جب بورڈ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر کسی لڑکا لڑکی نے ایسا کام کیا، ان کی جان چلی گئی، ڈیمیج ہو گیا، کسی نے خودکشی کر لی، کیونکہ پھر ایسے جنات اور شیاطین لوگوں کو خودکشی پہ مجبور کرتے ہیں، اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ پھر میرے پہ کیس ہے اور میں غلط ہوں اس میں۔ میں کسی کو کیوں ایک غلط چیز بتا رہا ہوں جس میں اس کا نقصان ہے؟ اس لیے میں نے آج تک کسی کو ایسی چیز نہیں بتائی، نہ میں بتاتا ہوں۔ نہیں بتاتے آپ؟ میں نہیں بتاتا، میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ اگر کسی کو جن ہے تو آپ اس کا علاج کیسے کریں گے؟ دیکھیں نا، پہلے تو کن چیزوں سے کریں گے؟ دیکھیں، پہلے تو ڈائگنوز ہوگا کہ اس پہ جن ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے اس کو قرآن پاک اللہ کا کلام سنایا جائے گا، سورہ رحمان سنائی جائے گی۔ سورہ رحمان سنانے سے اس کے جسمانی اور ظاہری تاثرات بدلتے ہیں، وہ ریئیکٹ کرتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، مارتا ہے، اس میں ایک الگ طاقت آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی جن ہے، کوئی شیطان جن ہے جس کو اللہ کا کلام سننے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا اگر ایک عام بندہ جن کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کیسے دیکھے گا؟ یہ تو میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گا ایسے۔ کیوں؟ سر دیکھیں، نقصان پہنچے گا نا۔ یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں، آپ سرچ کر لیں، میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اچھا، یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے جن پکڑنے کی۔ ایک انگلش فلم ہے دی پوزیشن ایکسپیریمنٹ، اس کے 3 پارٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ایک لڑکا تھا، اس نے اس فلم میں بڑا کچھ دکھایا گیا۔ اگر آپ کو دیکھنے کا شوق ہے، کرنے کا شوق ہے، تو اس کے اندر وہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کریں۔ پھر لاسٹ میں ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا پیغام ہے لوگوں کے لیے؟ میرا لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جی ہمارے جو مسلمانوں کے مد مقابل اللہ کے دشمن ہے غیر مسلم، وہ بڑے زور و شور کے ساتھ ایک تیاری کر رہے ہیں دجال کے آنے کی، الومیناٹی تنظیم والے، اور مجھے ان لوگوں نے لائف تھریٹس بھی دے دیے ہوئے ہیں، اور میرے خلاف بھی یہ لوگ ہیں، میں ان کے خلاف ہوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں لوگوں کو اویئرنیس ملے، لوگ تیاری کریں امام مہدی کے آنے کی، حضرت عیسیٰ کے آنے کی۔ تو میری لوگوں سے گزارش ہے اپنی تعلیمات کو تھوڑا سا کریں، اپنی ریسرچ کریں اور تیاری کریں کہ امام مہدی کے آنے کا وقت بڑا قریب ہے۔ جو کرونا کا فیز چل رہا ہے یہ قیامت کا ایک فیز ہے۔